إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ملی نوجوانوں اور جامع مسجد اہل حدیث کٹیر منڈل کے محترم مصلیوں، نمازیوں، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہم آج اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے۔ جو موضوع ہے اللہ تعالیٰ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں اسے بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے روزی میں برکت کے دروازے۔ یہ بزنس اسپاٹ ہے جہاں پر ہماری یہ مسجد ہے۔ تجارت پیشہ لوگ یہاں پر ہیں، بہت سارے جوان، بہت سارے بزرگ حلال پیشوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ تجارت و کاروبار اور بزنس ان کی ذریعہ آمدنی ہے۔ کبھی فائدہ اور کبھی نقصان تجارت اور بزنس سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ لاس ہو جانے پر انسان نروس ہونے لگتا ہے، بدگمانیوں کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ شاید میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے خوب دے دیا ہے، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں اللہ نے چھپر پھاڑ کر دے دیا، تو انسان بہت خوش ہو جاتا ہے کہ میں تو اپنے رب کو راضی کر لے گیا، میرا رب تو مجھ پر مہربان ہے، اسی لیے تو نواز رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، واٹ از دا ٹرو کانسیپٹ اباؤٹ دیٹ؟ صحیح عقیدہ کیا ہے اس کے بارے میں؟
کیا واقعی کسی کو زیادہ روزی مل جائے تو وہ اللہ کا چہیتا بن گیا؟ اگر ایسا ہے تو بل گیٹس اور اڈانی امبانی تو سب سے چہیتے بن جائیں گے. اور کیا اگر کسی کو روزی کم مل گئی، تنگی پیدا ہو گئی، تو کیا وہ اللہ کا ناپسندیدہ بندہ بن گئے؟ اگر ایسا ہے تو بیچارے کمزور ترین بہت سارے مسلمان اہل ایمان ہیں، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، تو کیا اللہ ان سے ناراض ہے؟ یہ سمجھنے سے پہلے آئیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو روزی ہم کہتے ہیں نا، رزق کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزنس میں فائدہ آ گیا، روپے پیسے آ گئے، بینک بیلنس اکٹھا ہو گیا، یہی روزی ہے، اور نقصان ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ روزی کم ہو گئی. لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ اچھی طرح اس بات کو گرہ بنا لیں کہ روزی کا جو لفظ ہے نا، رزق، اٹ ہیز اے وائڈ کانسیپٹ، بہت کشادہ مفہوم یہ رکھتا ہے. جو کچھ اللہ کی دی ہوئی چیز ہمارے پاس ہے سب روزی ہے. ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی صحت ہے، تندرستی ہے، طاقت ہے، یہ اللہ کی روزی ہے. ہمارے پاس اللہ کے دیے ہوئے بچے ہیں، بیویاں ہیں، اللہ کی روزی ہیں. ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بزنس ہے، کاروبار ہے، اللہ کی دی ہوئی روزی ہے. ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا مکان، اللہ کی دی ہوئی دکان ہے، اللہ کی روزی ہے. ہمارے پاس ہمارے نوکر چاکر سروینٹس ہیں، فرما بردار ہیں، اللہ کی دی ہوئی روزی ہے. الغرض ہمارے پاس گاڑی اور گھوڑے ہیں، اللہ کی دی ہوئی روزی ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے سب روزی ہے. کس کی؟ اللہ کی دی ہوئی. تو روزی کا مفہوم بہت وائڈ ہے میرے بھائی. اسی لیے ہمیں اپنے ارد گرد کی نعمتوں کو شمار کرتے ہوئے اللہ کا اسی قدر شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ہم کتنے ناشکرے ٹھہرے. سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، صحت، تندرستی، جوانی، گھر بار، دکان، مکان، بیوی، بچے، کنبہ، قبیلہ، خاندان، نوکر چاکر، گھوڑا، گاڑی، بنگلو، فلیٹس، کیا نہیں ہے میرے بھائی. اس کے باوجود ہم اللہ کے ناشکرے بنے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں رزق ہیں. اچھا، یہ اس کے بارے میں ایک کانسیپٹ بھی کلیئر رہے کہ پوری کائنات کا تنہا روزی رساں اکیلا اللہ ہے. اس میں اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں. سورہ نحل میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کہ جتنی چیزیں زمین پر چلنے پھرنے والی ہیں، دابہ، اب وہ چاہے انسان ہوں، جنات ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، درند ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، دابہ سب کو کہا جاتا ہے. جتنے جیوت، سب کی روزی اللہ کے اوپر ہے. سبحان اللہ. اللہ سب کو کھلاتا پلاتا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ دیکھ بھال رہا ہے. اللہ ہی جانتا ہے ان کا ٹھکانہ کہاں ہے. اور یہ ساری چیزیں کھلی ہوئی کتاب میں موجود ہیں، یعنی قرآن مجید، لوح محفوظ میں. اچھا، دوسری بات یہ بھی کہ اگر ہمیں اللہ کا دیا ہوا بہت زیادہ مل جاتا ہے تو غرور و گھمنڈ میں نہ مبتلا ہوں. عجب و خود پسندی ہمارے اندر نہ آ جائے، دوسروں کو حقیر سمجھنا نہ شروع کر دیں. اللہ کا شکر ادا کریں. آزمائش ہے یہ آپ کے پاس، اللہ کی طرف سے جو آیا ہے نا، جو نفع، جو فائدہ، ہاں، جو بھی چیزیں روزی کی شکل میں، یہ آزمائش ہے. اور اگر کبھی تنگی ہو جائے،
بدحالی کا شکار ہو جائیں تو بھی اللہ کی دہائی دیں اور اس احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں کہ میرے پاس کم ہے تو نعوذ باللہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے. ہو سکتا ہے، لیکن یہی کم ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سورہ فجر کی آیت نمبر 15-16 پڑھیے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. کہ انسان جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے نعمتیں دیتا ہے، اس کی عزت و تکریم کرتا ہے، تو یہ بندہ بولتا ہے میرے رب نے میری خوب عزت کی، مجھے نوازا، اور کبر و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جب اسی انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے فقدر علیہ رزقہ، اور اس کی روزی اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، بدحالی کا شکار ہو جاتا ہے وہ، فیقول ربی اہانن، تو کہتا پھرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. اللہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، جو کچھ میرا دیا ہوا تمہارے پاس ہے نا، آزمائش ہے، اللہ نے تمہیں زیادہ دیا ہے، تو کیا تم آزمائش میں کھرے اتر رہے ہو؟ کیا غریبوں کا حق دے رہے ہو؟ کیا بیواؤں یتیموں کا سہارا بن رہے ہو؟ کیا رشتہ داروں کی خبر گیری کر رہے ہو؟ کیا پاس پڑوس پر تمہاری نظر ہے؟ سیلاب زدگان پر تم رحم و کرم کی نگاہیں دوڑا رہے ہو؟ دیکھو تم کیا کر رہے ہو، تمہیں اللہ نے دیا ہے، آزمائش ہے تمہارے لیے مال. اور اگر تمہیں کم ملا ہے تو تم کیا واقعی صبر کر رہے ہو؟ آزمائش میں کھرے اتر رہے ہو؟ کم ملنا یہ بے عزتی کی پہچان نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کم روزی دنیا میں ملی تو تمہاری جنت چھن جائے گی، نہیں. اللہ کے شکر گزار اور صبر والے بندے بن کر رہو، آزمائش میں کھرے اترو. یہ مال کا آنا بھی آزمائش ہے، مال کا کم ہو جانا بھی تمہارے لیے آزمائش ہے. ہر حال میں بندے مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ جب اسے دے دے، نواز دے، تو وہ شکر گزار بن جائے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے پریشانی میں ڈال دے تو صبر کرنے والا. دیکھو کیا تم ایسے ہو؟ تو میرے بھائیوں، روزی کے بارے میں ہمیں اچھی طرح سے کانسیپٹ کو کلیئر رکھنا چاہیے. جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے سب ہمارے پاس وہ اللہ کی روزی. روزی میں کشادگی اور خوشحالی کیسے آ سکتی ہیں اس کے کچھ راستے. میں ٹو دا پوائنٹ کچھ باتوں کی طرف اشارہ کروں گا. خطبہ جمعہ مختصر ہوتا ہے، بہت تفصیل میں تو نہیں، لیکن ٹو دا پوائنٹ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ جو کچھ دے رہا ہے وہ ہماری خوشحالی کا ذریعہ بن جائے، ٹینشن فری ہو، تو میرے بھائیوں ہم انسان ہیں. انسان ہونے کے ناطے نسیان، بھول چوک، خطا، غلطی، لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، تو ہم اس پہ مصر نہ رہیں، اٹل نہ رہیں. ہم اللہ سے معافی تلافی کرتے رہیں. توبہ و استغفار یہ دروازہ ہے خوشحالی کا. اگر ہم اللہ سے معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے، گناہوں پر روتے رہے، اللہ ہمارے گناہوں کو صاف کرتا رہے گا، دھوتا رہے گا، اور ہمیں خوشحال بنا دے گا. اس کی دلیل قرآن میں ہے. اور توبہ و استغفار میرے بھائیوں صرف اسی کی نہیں، بہت ساری بلاؤں کا علاج توبہ و استغفار. ایک بار حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے درس میں ایک سوال ہوا کہ شیخ صاحب ہمارے یہاں علاقے میں قحط سالی پڑی ہوئی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو حسن بصری نے جواب دیا کہ لوگوں سے کہیے توبہ و استغفار کریں. ایک اور سوال اس مجلس میں ہوا کہ شیخ محترم ہم فقر و فاقہ کا شکار ہیں، غریبی ہے، محتاجگی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا اللہ سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے. ایک تیسرے سائل نے مجلس میں بیٹھے ہوئے سوال کیا کہ استاذ محترم شادی ہوئی کافی عرصہ ہوا ہے، اب تک میرے پاس بچے نہیں ہیں، لاولد ہوں میں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس پر بھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا استغفر اللہ، اے بھائی جائیے اللہ سے استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، معافی مانگیے. یہ درس جب ختم ہوا تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ شاگردوں نے کہا استاذ محترم آج
2 سے 3 لوگوں نے سوالات کیے، الگ الگ سوال، لیکن جواب ایک ہی تھا آپ کا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن یہ جواب میں نے خود سے نہیں دیا ہے، یہ تو اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ پڑھیے سورہ نوح آیت نمبر 10، 11 اور 12، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، استغفار کرو، بے شک وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اللہ آسمان کے دہانے تم پر کھول دے گا، خوب بارش ہوگی، قحط سالی دور ہو جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا مال دے کر، غریبی تمہاری دور ہو جائے گی، وَبَنِينَ، اور بچے بیٹے عطا فرما کر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، تم لاولد ہو نا، اولاد آ جائے گی، استغفار کرو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں کھول دے گا، باغات جو خوشحالی کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں نواز دے گا اس سے۔ تو دیکھو استغفار ان تینوں بیماریوں کا علاج ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں اللہ سے تنہائیوں میں روتے رہنا چاہیے، استغفار اور توبہ، سچی توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، اس سے کوئی بھی بری نہیں ہے سوائے نبی صادق المصدوق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ جب معاملہ یہ ہے کہ تمام بنی آدم خطاوار ہیں، قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، تو میرے بھائیوں ان خطاؤں کے دھلنے کا راستہ کیا ہے؟ توبہ و استغفار۔ ہم ایسا کریں گے اللہ کو خوش کر دیں گے، اللہ خوش ہو جائے گا تو خوشحالیاں عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، روزی میں برکت کا دروازہ یہ بھی ہے کہ محنت جو کچھ بھی کریں اس کا رزلٹ اور جو نتیجہ ہے نا، آؤٹ کم، وہ ہم اللہ کے حوالے کر دیں۔ اے اللہ، ہماری اس محنت کے بعد جو کچھ مجھے ملا ہے بس شاید تیری رضا ہی، میں اس سے خوش ہوں۔ توکل علی اللہ، اللہ پر مکمل بھروسہ، مکمل یقین۔ اگر ہمارا توکل واقعی اللہ پر مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحال بنائے گا اور ہم خوشحال رہیں گے۔ تھوڑا پا کر بھی اس کی شکر گزاری ہم کر رہے ہیں، خوشحالی کیوں نہیں آئے گی؟ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو زیادہ پالے وہ خوشحال رہے۔ میرے بھائیو، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، کتنے ارب پتی کروڑ پتی آپ کو ملیں گے، ایک موبائل ہاتھ سے رکھتے ہیں، دوسری بج رہی ہے، دوسری رکھتے ہیں، تیسری بج رہی ہے، چوتھا کال آ رہا ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، ٹینشن یہاں وہاں مختلف جگہوں سے، بہت ہے سب کچھ، لیکن سکون ہے، خوشحالی ہے؟ آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے لوگ ہیں جو تمام سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میرے بھائیوں خودکشی کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ سکون جو اللہ کی عبادت میں ملتا ہے، وہ سکون جو اللہ کے شکر گزاری میں ملتا ہے، وہ سکون جو تکلیفوں میں آ کر صبر کرنے سے ملتا ہے، وہ ان کے پاس نہیں۔ تو زیادہ مال مل جانا یہ خوشحالی کی پہچان نہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے، توکل رکھیے، جو وہ دے دے محنت کے بعد وہی اپنا حصہ مانیے، اللہ آپ کو خوش رکھے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 200، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر، کہ لوگوں اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ رکھو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ تغدو خماصا، وہ خالی پیٹ ہو کر کے نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، وتروح بطانا، اور واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں، ان پرندوں کے پاس
کوئی شہادہ ہے, کوئی ڈگری اور سرٹیفکیٹ ہے؟ نہیں ہے, سوائے اللہ کی حمد. اللہ کے حمد کا گیت گاتے ہیں یہ, اس کے شکر گزاری میں لگے ہوئے ہیں. اللہ انہیں بھی کھلا رہا ہے. برسات ہو, ٹھنڈک ہو, گرما کا موسم ہو, ہر موسم میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی ان پرندوں کو کھلاتا ہے, دانے چگاتا ہے. لیکن اس وقت جب یہ اپنے گھونسلوں سے اڑ کر نکلتے ہیں, پر مارتے ہیں, جاتے ہیں دور دراز علاقوں میں, اللہ تعالیٰ روزیاں دے دیتا ہے. ہمیں بھی پر مارنا ہے. توکل علی اللہ کا مطلب, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اللہ کرو اور مسجد میں بیٹھے رہو, گھر میں اللہ اللہ کرتے رہو, ارے روزی تو آئے گی, اللہ نے لکھ دیا ہے. تو میرے بھائیوں, کیا توکل علی اللہ کا یہ مطلب ہے؟ نہیں, یہ غلط کانسیپٹ ہے, یہ درست نہیں ہے کہ آپ آؤ نماز پڑھنے کے لیے اور فجر سے ظہر تک کہیں اللہ اللہ کرتے بیٹھے رہو, نہ دکان کھولو, نہ کہیں جاؤ, نہ بھاگو, نہ دوڑو اور بس ملتی رہے گی. نہیں, اللہ نے نظام دیا, اس کی پابندی ہمیں کرنا ہے. اللہ نے حلال راہیں عطا فرمائی ہیں, سورسز, اسباب, وسائل جو حلال ہیں, ہمیں ان کو اپنانا ہے, کوشش کرنا ہے, محنت و لگن سے کام لینا ہے, اور پھر رزلٹ اللہ کے حوالے کر دینا. اس کا نام توکل ہے. ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کا نام توکل اور بھروسہ نہیں ہے, محنت کرنے کا نام توکل ہے. پرندے بھی گھونسلے سے نکلتے ہیں, اڑتے ہیں, تب اللہ کہتا ہے ان کو روزی مل رہی ہے. ایک بار جامع ترمذی کی روایت ہے, حضرت انس کہتے ہیں ایک صحابی رسول اور کہ اللہ کے رسول, میری اونٹنی ہے, میں اسے باندھ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں, یا اسے چھوڑ دوں اور یہ یقین رکھوں کہ یہ کہیں نہیں جائے گی, گم نہیں ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اعقلها وتوکل, پہلے اسے باندھو رسی میں اور پھر بھروسہ رکھو کہ کہیں نہیں جائے گی, پھر بھروسہ رکھو. اللہ اکبر, یہ رسی ہونی چاہیے. تو سورس اور ذریعہ اپنانے کے لیے اللہ نے کہا ہے. آپ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 پڑھیے, اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. نماز جمعہ ادا کر لیا آپ نے, نماز ختم ہو گئی, اللہ کی عبادت کر چکے. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, so spread out upon the earth to seek the bounty of Allah. جاؤ اللہ کی زمین میں بکھر جاؤ, پھیل جاؤ, دوڑو, دھوپو, محنت کرو اللہ کی روزی تلاش کرنے کے لیے, اللہ کا فضل مانگنے کے لیے. یہاں اللہ کہہ رہا, حکم دے رہا ہے, جاؤ, بھاگو, دوڑو. نماز پڑھ کر بیٹھے رہو اور شام تک اللہ اللہ کرتے رہو, اللہ نے یہ نہیں کہا ہے. جہاں تقاضا ہے مؤذن کی آواز آپ کے کانوں میں ٹکرائی, پہنچ جاؤ. لیکن نماز ادا ہو گئی, اللہ کی شکر گزاری کر لیے, جاؤ, محنت, جتن, تدبیر, حکمت عملی, کانٹیکٹ, لگ جاؤ حلال راہوں میں, اللہ تعالیٰ دے گا, نوازے گا. تو یہ توکل کا مطلب ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ اپنی تدبیریں اور اپنی حکمت عملیاں لگائیں, دوڑیں, دھوپیں, کوشش کریں, محنت کریں, حلال راہوں میں اپنے آپ کو لگا دیں. پھر جو کچھ اللہ دے اس پر راضی ہو جائیں کہ اللہ یہی میری روزی ہے جو تو نے مجھے دیا, اس سے زیادہ کی طاقت مجھے نہیں ہے, مجھے تیری دی ہوئی طاقت سے کوشش کرنے کا حق تھا, میں نے کیا ہے, اے اللہ اب دینا تیرا کام ہے, جو کچھ تو نے دے دیا وہی میرا حق ہے, میں اس پر خوش ہوں. تو یہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب. اسی طرح میرے بھائیوں, اگر ہمیں روزی میں کشادگی حاصل کرنی ہے, خوشحال زندگی گزارنی ہے اس دنیا میں, ٹینشن کم کرنا ہے, تو ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. اللہ سے ڈر کر اپنے قدموں کو آگے بڑھائیں, پھونک پھونک کر اپنے قدموں کو رکھیں. حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اس کی تمیز کریں. حق کیا ہے, باطل کیا ہے, اس کی تمیز ہو. اللہ سے ڈرنے کا یہی مطلب ہے. ہم بزنس کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, تاجر ہیں, بزنس مین ہیں, حلال و حرام سب کچھ اگر سمیٹ رہے ہیں, تو میرے بھائیوں کیا ڈفرینس ہے کفر اور اسلام میں, بتائیے مجھے. لیکن اگر واقعی اللہ سے ڈرنے والے ہم بن گئے اور ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کری, جہاں کہیں حرام کاری کی بات تھی ہم نے ٹھکرا دیا, انکار کر دیا, اس لیے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں. حلال طریقے سے جو کچھ آئے گا ہم اس پر راضی ہیں, اللہ خوشحال بنا کر رکھے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. میرے بھائیوں, قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
کہ اگر یہ بستی والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ دیہات والے، یہ بستیوں والے لوگ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین سے برکت کے دہانے کھول دیتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اگر یہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے تو اللہ کہہ رہا ہے ہم آسمانوں سے برکھا برساتے، ہم زمینوں سے برکت کے دہانے کھول دیتے، خزانے لٹاتے ان کے اوپر۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ، لیکن جب انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیو، اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے بن کر جیتے رہیں، اللہ روزی کا وعدہ ہے وہ دے گا، اس لیے کہ روزی ہماری تو اس وقت لکھ دی گئی تھی جب ہم 4 مہینے کے اپنے ماں کی پیٹ میں تھے، جنین کی شکل میں، بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق اللہ نے اس وقت لکھوا دیا تھا کہ اے فرشتے لکھ دے کہ اس کو کیا روزی ملے گی، کتنے دن یہ جیے گا، کیا کھائے گا۔ اب ہمارا کام ہے حلال راہوں میں دوڑنا، وہ روزی ملے گی۔ اور جس طرح ہماری زندگی کے پیچھے موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے، اللہ کی قسم ہماری روزی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، شرط یہ ہے کہ حلال راہوں میں ہماری تگ و دو، حلال راستوں میں دوڑے دھوپیں، ہماری روزی ضرور ہم کو مل کر رہے گی، اتنا کھائے بغیر اس دنیا سے جا سکتے نہیں۔ معاملہ جب یہ ہے میرے بھائیو تو بہت زیادہ فکر مندی کی کیا ضرورت ہے؟ حلال راہوں میں دوڑیے، جتنی طاقت اللہ نے دی ہے لگائیے، اور جب اللہ دے دے حلال طریقے سے کوئی چیز اس پر راضی ہو جائیے، خوش ہو جائیے، بس یہی خوشحال رہنے کی پہچان ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی راہوں سے بچنا اور اللہ کے فرما برداری کی راہوں پر چلنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ حلال راہوں کو اپنانا، حرام سے بچ جانا، یہی تقوی ہے۔ حق کا ساتھ دینا، باطل سے دور رہنا، یہی تقوی ہے۔ اگر یہ ہمارے اندر آ جائے تو انشاءاللہ ہمارے زندگیوں میں خوشحالی آئے گی۔ ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم واقعی خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے رشتہ داریوں پر توجہ دینا ہوگا۔ ہم رشتہ داری جوڑ رہے ہیں کہ توڑ رہے ہیں؟ بہت عام ہے میرے بھائی، آج ہم رشتہ داروں کو ناراض کر کے، رشتہ داریاں توڑ کر، ہاں بہت مگن، ارے میں نے تو سالوں سے ان سے بات نہیں کی، ایک بھی شادی میں ان کے نہیں گیا، میں تو راستے سے کٹ جایا کرتا ہوں، اس لیے کہ میں پیسے والا، وہ بیچارہ ہو سکتا ہے ہم سے کمتر ہو دنیاوی اعتبار سے، لیکن کیا ضروری ہے کہ اللہ کے یہاں بھی آپ کا مقام بڑا ہو اس سے۔ آؤ میرے جوانوں، تمہیں خوشحالی چاہیے نا، جاب اچھی چاہیے، اچھی بزنس چاہیے۔ آؤ میرے بزرگوں، اپنی رشتہ داریوں پر نظر دوڑا لو، تم اپنے بھائیوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہے؟ رشتہ داری جوڑنے کا ہے یا توڑنے کا؟ تمہاری بہنوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے؟ تم نے انہیں جہیز دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیاگ دیا یا تم ان سے مل کر رہ رہے ہو؟ وہ جہیز جس کا ڈیمانڈ اسلام میں درست نہیں، تم اسے ادا کر کے سمجھتے ہو کہ سب کچھ حق ہم نے ادا کر دیا، اب بہنوں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، وہ ہمارے گھر کیوں آئے گی؟ آخر اس کا کیا رکھا ہوا ہے؟ حالانکہ اس کی باپ کی پراپرٹی میں اس کا حق تھا جو آپ نے غصب کر لیا ہے۔ اللہ کے لیے رشتہ داریاں جوڑیے، رشتہ داریاں جوڑنے والے بنیں گے، اللہ رب العالمین سے رشتہ آپ کا جڑے گا، اور جو اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھے گا، اللہ خوشحال کیوں نہیں رکھے گا اس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملاحظہ فرمائیے، صحیح بخاری 5527 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی روزی کشادہ کر دی جائے، بڑھا دی جائے، اور لوگوں میں اس کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا جائے، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اسے یاد کریں کہ ہے یتیموں کا سہارا بننے والا، بیواؤں کے اوپر دست شفقت رکھنے والا، ضرورت مندوں کے ہاتھ بٹانے والا، آج وہ ہمارے درمیان نہ رہا۔ لوگ اسے یاد کریں، جسے یہ پسند ہے کہ اس کا ذکر خیر ہو، لوگ دعائیں اس کے لیے کریں۔
اور اس کی روزی کشادہ ہو. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ اپنی رشتہ داریوں کا حق ادا کرے، صلہ رحمی کرے، رشتہ داریوں کو جوڑے. ہو میرے بھائیوں، رشتہ داریاں جوڑنا یہ خوشحالی کی پہچان ہے. آج ہم نے اسے تیاگ دیا ہے. ہم نے چھوٹے چھوٹے سے دنیاوی فائدے کے لیے بھائیوں کے بیچ میں دیواریں کھڑی کر دی. بہنوں کو ہم نے دور کر دیا اپنی نگاہوں سے. ہم نے اپنے چچاؤں کو، چچا نے اپنے بھتیجوں کو، کوئی ماموں کو، کوئی نانا کو. آپ دیکھیں کس طرح سے ہماری رشتہ داریاں ان کے تانے بانے ٹوٹ رہے ہیں، اور صرف دنیاوی فائدے کی خاطر. ہم برداشت نہیں کر سکتے اپنے رشتہ داروں کے لیے. اگر واقعی ہمیں زندگی میں خوشحالی چاہیے، ہمیں اپنی رشتہ داریوں پر نظر رکھنا ہوگا. ان سے اگر واقعی ہم گنہگار ہیں تو معافی تلافی کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی یا بہن سے 3 دن سے زیادہ لا تعلق ہو جائے، بات چیت چھوڑ دے. 3 دن بہت ہو گیا. آپ ناراض ہو گئے تھے کسی وجہ سے، کوئی خسارہ ہو گیا آپ کے بھائی کی وجہ سے، بہن کی وجہ سے، رشتہ دار کی وجہ سے آپ ناراض ہیں. 3 دن بہت ہو گیا، اس سے زیادہ نہ رکھو. اور اس کے بعد سن لو، تم اگر ملتے ہو ایک راستے میں اور تم میں سے جو پہل کرتا ہے سلام کرنے میں، اللہ کی قسم وہ افضل ہے، وہ بلند اخلاق والا ہے، وہ بلند مرتبے والا ہے اللہ کی نگاہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو میرے بھائیوں، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے جو بات کہتی ہیں، جب حضرت جبریل نے آ کر آپ کو دبوچا تھا، وحی اتاری تھی، نازل ہوئی تھی، اس غار حرا میں پہلی مرتبہ تنہائی کے اندر حضرت جبریل، اللہ کی اتنی عظیم مخلوق نے آ کر آپ کو دبوچا تھا. اس وقت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دلاسا دیتے ہوئے جو الفاظ اور جملے کہے تھے، ان میں ایک جملہ یہ تھا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، اللہ کی قسم اللہ آپ کو برباد نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، توڑنے والوں سے بھی ملتے ہیں. یہ آپ کی شان ہے، آپ کا رب آپ کو رسوا کیسے کر سکتا ہے؟ آپ اس کی عظمت پہچانیں. میرے بھائی، اپنے رشتہ داریوں کو جوڑیے، اللہ کی قسم خوشحال رہیں گے، اور لوگ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا ذکر خیر کرتے رہیں گے. اللہ ہمیں اپنی رشتہ داریاں جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوشحال رہیں تو ہمیں غریبوں پر اللہ کا دیا ہوا خرچ کرتے رہنا چاہیے، ان کے ساتھ احسان اور بھلائی کرتے رہنا چاہیے. کبر و غرور سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جس نے بھی اللہ کے ان بندوں کا حق مارا ہے، زکوٰۃ اپنی روک کر یا اپنے صدقات کو روک کر، انہیں تکلیف میں دیکھ کر بھی اس نے رحم نہیں کھایا. اللہ کی قسم ایسا آدمی خوشحال نہیں رہا، ایسے آدمی کی زندگی میں چین اور سکون نہ رہا، اس لیے کہ وہ تو فرشتوں کی بد دعا کا مستحق ہو گیا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کہ روزانہ جب بندے صبح کرتے ہیں تو اللہ کے 2 فرشتے اترتے ہیں روز صبح سویرے. فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا، ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ یہ تیرا بندہ خرچ کر رہا ہے یتیموں، بیواؤں، غریبوں، مسکینوں، مدارس، مساجد، اے اللہ یہ حقوق لوگوں کے ادا کر رہا ہے، اے اللہ تو اس پر اپنے دہانے کھول دے، اے اللہ اسے نواز تارا. فرشتے دعا کر رہے ہیں، اور فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ کر سکتے نہیں، اور جب اللہ کی اجازت سے کریں گے اللہ قبول کرے گا کیوں؟ دینے والے کے لیے دینے کی دعا فرشتے کر رہے ہیں. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ یہ روک روک کر رکھتا ہے، صرف بینک بیلنس بنا رہا ہے، ہاں جمع کر کر کے رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ برابر دیتا ہے، نہ یتیم و مسکینوں پر صدقہ و خیرات کرتا ہے، نہ رشتہ داریوں کا خیال کرتا ہے، اے اللہ تو اسے برباد کر دے. فرشتہ بد دعا کرتا ہے. بولو یہ بد دعا قبول ہوگی کہ نہیں؟ تو جو آدمی میرے بھائیوں غریبوں کا حق مارے، نہ صدقہ و خیرات کرے، نہ زکوٰۃ تک پہنچائے، وہ خوشحال رہ سکتا ہے؟ فرشتوں کی بد دعا کا مستحق بن رہا ہے وہ. تو ہمیں غور کرنا ہوگا، کیا واقعی ہم ایسے ہیں؟ ہم فرشتوں کی دعا پانے والے ہیں یا بد دعا؟ اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، اے اولاد آدم تم دوسروں پہ خرچہ کرو، میں تم پر خرچہ کروں گا. اللہ کا وعدہ ہے، تم دو اللہ تمہیں دے گا. یہ نظام اللہ رب العالمین نے بنا کے رکھا ہے. تو میرے بھائیوں خوشحالی چاہیے تو اپنے ہاتھ کھلے رکھیے، اپنی جیبیں کھلے رکھیے، اپنی تجوریاں کھلی رکھیں،
اور جہاں ضرورت ہو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ کی دی ہوئی روزی ہے، اس کے بندوں کو پہنچائیے جو ان کا حق ہے۔ اللہ کی قسم ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے لیے خوشحالی کا ذریعہ بنیں گی۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ ختم ہوا۔ میں گزارش کروں گا، آگے کی صفوں میں جگہ رہتی ہے اور پیچھے ہمارے بھائی کھڑے رہتے ہیں، کافی دیر تک وہ خطبہ جمعہ کے لیے آتے ہیں، سنت پڑھنے کا موقع انہیں نہیں ملتا۔ آپ لوگ آگے کی صفوں میں ذرا سا اگر کہہ لیجئے کہ اچھی طرح جگہ بنا کر بیٹھیں تو ان بھائیوں کو جگہ ملے۔ بھائیوں کو چاہیے کہ وہ آگے کی طرف آ جائیں اور اپنا سینہ، اپنا دل کشادہ رکھیں ان کے لیے تاکہ ان کو جگہ ملے۔ دو بات اور کروں گا میں، 2 منٹ اور لیتا ہوں۔ اگر خوشحالی چاہیے، توبہ استغفار ہم کرتے رہیں، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کو راضی کر لے جائیں گے۔ اللہ پر توکل کریں، بھروسہ کریں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، حلال و حرام کی تمیز کرنے والے بن جائیں، رشتہ داریوں کو جوڑنے والے بن جائیں، غریبوں یتیموں پر خرچ کرنے والے بنیں، ان پر ان کا حق مارنے والے نہ بنیں۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں دینے والا ہے، وہی نوازنے والا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو کچھ اللہ دے اس پر شکر گزاری کرتے رہیں، یہ بھی خوشحال رہنے کا ذریعہ ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 پڑھیے، اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ لوگو اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں بڑھاتا رہوں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور دیتا رہوں گا، اور دیتا رہوں گا، بڑھاتا رہوں گا، خوشحال بنا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکرے بن جاؤ گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پیاسے تھے آپ، آدھا گلاس مل گیا تو شکر گزار کیا کہتا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے، آدھا گلاس تو مل گیا میری پیاس بجھانے کے لیے، اور وہ پی لیتا ہے۔ اور جو ناشکرا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اوہو، ایسی پیاس کی سمندر ملے تو ہضم کر جاؤں، آدھا گلاس لے کر آئے، آدھا گلاس۔ ناشکرا بن گیا وہ، ناشکرا بن گیا وہ۔ اللہ کے لیے ایسے جملے ادا کرنے سے بچیے، اللہ کے شکر گزار بنیے، دونوں میں فرق ہے۔ شکر گزاری ہوگی، خوشحالی آئے گی، ناشکرے بنو گے اللہ چھین لے گا جو کچھ اس نے دیا ہے، آدھا گلاس بھی بعد میں نہیں ملے گا اور ترستے رہو گے۔ دنیا نے دیکھا ایسے لوگوں کی حالت گزار۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، جب کبھی اللہ کی عبادت کا موقع آ جائے اور پکار لگا دی جائے تو دیر نہ کیجیے، اللہ کے لیے دیر نہ کیجیے، وقت نکال لیجئے نماز کے لیے، روزے کے لیے، سحری کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ سال پورا ہو گیا ہے، زکوٰۃ کا کیلکولیشن کرنے کے لیے، غریبوں میں بانٹنے کے لیے وقت نکال لیجئے۔ جس عبادت کا موقع آیا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے، جہاں جس عبادت کا تقاضا ہے وقت نکالیے، اللہ خوشحال کر دے گا۔ اور اگر اللہ کی عبادت سے دور رہ کر آپ خوشحال بننا چاہتے ہو تو سن لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے بنو آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، املا صدرک غنن و اسد فقرک، میری عبادت کے لیے تو فارغ کر لے گا اپنے آپ کو تو تیرے سینے کو میں بے نیازی سے بھر دوں گا، دنیا والوں سے بے نیاز ہو جائے گا تو، واسد فقرک، تیری محتاجگی دور کر دوں گا، میں ختم کر دوں گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ،
اور اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا، اذان ہو گئی ہے تو نماز کے لیے وقت نہیں نکالتا، سال پورا ہو گیا زکوٰۃ کا کیلکولیشن نہیں کرتا، غریبوں کا حق نہیں بانٹتا، تو تیرے اوپر حج فرض ہے تو اس کے لیے تیاری نہیں کرتا، ماں باپ خدمت کے لیے ترس رہے ہیں تو ان کو وقت نہیں دیتا، تو سن لے اے ابن آدم وَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو دن رات مصروف کر دوں گا، وَلَمَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری محتاجی بھی دور نہیں ہوگی، 24 آورز تو بزی رہے گا، بزی رہے گا، بزی رہے گا، لیکن تیری ضرورت پھر بھی باقی رہے گی۔ آج دیکھ لیجئے ایسے لوگ جو نمازوں سے دور ہیں، ایسے لوگ جو اللہ کی عبادت و اطاعت سے دور ہیں، وقت نہیں نکالتے۔ آپ دیکھ لیجئے ایک فون ادھر ایک فون ادھر، 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں، بزی ہیں، اللہ سے دور ہو گئے تو اللہ نے ان کو مصروف کر دیا، اس کے باوجود ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت اہم چیز ہے، ہمیں اپنے آپ کو، اللہ نے پیدا کیا ہمیں، اس بنانے والے کی شکر گزاری کے لیے وقت نکالیں، ہم عبادت میں دیری نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا و پکا مومن اور مسلم بنائے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی واکبر۔